سورہ برات تو رسول اللہ پہ اترنی تھی، اور یہ عجیب بات ہوئی کہ اتری اور رسول اللہ نے بلا کے ان کے حوالے کر دی کہ جن سے متعلق یہ سارے معاملات تھے۔ اور وہ لے کے چلے تو جبریل آئے۔ جبریل نے کہا اللہ یہ کہتا ہے یہ والا سورہ آپ خود جائیے لے کے، یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو، آپ میں سے ہو۔ واپس بلا لیا، گریہ طاری ہوا، کیا ہمارے لیے کوئی آیت آئی ہے؟ کہ نہیں، تمہارے لیے تو کوئی آیت نہیں آئی ہے، بلکہ یہ حکم ملا ہے کہ ہم جائیں یا وہ جائے جو منیت کی منزل پر ہو۔ اور یہ کہہ کر علی کو سورہ برات دے دیا کہ جاؤ لے کر جاؤ۔ تو تلاوت بھی مولا علی نے سورہ برات کی فرمائی، براتم من اللہ و رسول، اللہ اور رسول دونوں تبرہ کرتے ہیں۔ یہاں سے سورہ شروع ہوا۔ سنا کون رہا ہے؟ مولا علی۔ تو اب اس لیے ہمارے ادب میں، تہذیب میں، خصوصاً لکھنؤ میں تبرہ شریف کی تلاوت کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے تو اس لیے تلاوت ہوتی ہے اس کی۔ انگریزوں کو نہیں معلوم تھا، وہ سمجھتے تھے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مسلمان، تو وہ ذرا شکایت کی ریزیڈنس سے انہوں نے کہ بھئی یہ جلوس میں دیکھے تبرہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ویل کیسے ہوتا ہے؟ اب نہیں ہوگا، وہ آتا کیسے ہے؟ وہ کیوں ہوتا ہے جلوس میں؟ وہ ابھی تو انگریز اردو سیکھ رہا تھا نا، وہ زمانہ تھا۔ دیکھیے وہ ہمارے خلاف ہے معاملہ، کہنا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ ڈائری میں نوٹ کیا، ان کا ذرا دیکھنا، چاروں طرف نظر رکھنا، وہ ہو نا جلوس میں۔ لیکن وہ حسب معمول تیاری پر تھا، اور وہ مسجد کے سامنے ہی رکتے تھے سب وہیں۔ اب وہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، انگریز کو کیا معلوم، انگریز حاکم کو کیا معلوم۔ اتنی دیر میں وہ وقت جو نگرانی پر مقرر تھا، یہاں ایک 12 برس کا 14 برس کا لڑکا، اس نے دیکھا ریزیڈنس گھوڑے پہ بیٹھا، اس کے ساتھ سارے سپاہی اور عہدیدار سب ساتھ ساتھ۔ وہ جلوس میں سے نکلا اور نکل کے گھوڑے کے پاس گیا، اور ریزیڈنس صاحب کی رکاب لا کے کہنے لگا سرکار دیکھا آپ نے؟ کہنے کہ کیا؟ کہنے وہ سامنے تبرہ۔ تو کیوں آیا؟ پکڑ لو اس کو، یہی ہے۔ وہ فوراً جناب تبرہ گرفتار، اس کو پکڑ کے لے گئے تھانے پہ۔ وہاں پر انکوائری میں بڑی مشکل سے انہوں نے سمجھایا کہ صاحب آپ نے ان کو، مولوی صاحب کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے بچے نے بتایا تھا کہ یہی ہے تبرہ۔ اس نے بتایا، کہنے وہ کوئی آدمی نہیں ہے جو آپ سے شکایت کی گئی تھی۔ کہا جب آدمی نہیں تو پھر شکایت کس چیز کی تھی؟ کہا وہ منہ سے ہوتا ہے، کچھ لفظ ہیں، لفظ کچھ لفظ ہیں۔ اب یہ کیسے بتائیں کہ وہ لفظ کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بغیر ٹریننگ کے تھوڑی ہوتے ہیں۔
تو جیسے علی علی کی ٹریننگ ہے، ویسے ہی وہ بھی ایک مشق ہے۔ اس نے ڈائری میں لکھا کہ یہ بچہ کس کا تھا؟ کہا انہی لوگوں کا تھا جن کی شکایت کی یہ بچہ ان کا تھا، جلوس میں سے نکلا تھا۔ ان کا شیعہ بچہ تھا؟ کہاں؟ ریزیڈنس نے ڈائری میں لکھا جس قوم کے بچے اتنے ذہین ہوں وہ قوم کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ ذہانتیں باب مدینۃ العلم سے ملی، کس سے بیدار؟ اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل ہے، یہ نہیں ہوگا اب، یہ نہیں ہوگا اب، یہ نہیں ہوگا، جس میں خصوصاً جب کافر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ تو کپڑے اتار کے پھینک دیتے تھے، برہنہ ہو جاتے، برہنہ طواف ہوتا تھا۔ سورہ برات نے کہا آئندہ خانہ کعبہ میں کوئی کپڑے نہیں اتارے گا، ننگا نہیں آئے گا۔ آیت کا ترجمہ اردو میں نے کہہ دیا، برہنہ اب کعبے میں کوئی نہیں آئے گا، یعنی ننگوں کا آنا کعبے میں بند ہو گیا۔ اور خود مولا علی بیان کرتے ہیں جس وقت میں سورہ برات پڑھ رہا تھا تو یہ عالم تھا کہ دانت پیس رہے تھے، مکے کے کافروں کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور ان کا بس نہیں تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور میری بوٹیاں مکے کے پہاڑوں پر پرندوں کو کھلا دیں۔ یہ عالم تھا غصے کا، لیکن کوئی بڑھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے کہ میں سورہ برات پڑھ رہا تھا اور ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ۔ تو کہو نا یوم تبرہ پہلی بار خانہ کعبہ میں منایا گیا، اور اصول بن گیا کہ جس دن یوم تبرہ ہوگا اس میں کافر اور مشرک نہیں آئیں گے۔ آج سے کعبے میں کوئی کافر اور مشرک نہیں آئے گا، علی اعلان کر رہے تھے۔ اتنا بڑا مجمع تھا، اگر ذوالفقار سے ڈر لگ رہا تھا، مقابل نہیں آ سکتے تھے تو دو چار جملے تو بول سکتے تھے، کھگیاں کیوں بند ہو گئی تھیں؟ کوئی آگے بڑھ کے کہہ دیتا علی یہ کیا بات تم کر رہے ہو کہ کافر نہیں آئے گا، مشرک نہیں آئے گا، اور کپڑے اتار کر برہنہ کوئی نہیں آئے گا اور طواف نہیں کرے گا۔ کل تک تمہارے باپ بھی تو کعبے میں آتے تھے، پتہ چلا مشرک مکہ بھی جانتے تھے کہ ابو طالب نہ کافر تھے نہ مشرک تھے۔